سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے بدگمانی دل۔ شانزے کی ماں مر چکی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ شانزے کو اس کی نانی اپنے گھر لے آئی تھیں۔ یہاں سب اسے پیار کرتے، انسان کی فطرت میں ہے، اسے جو ملتا ہے اس میں وہ خوش نہیں رہتا، اور جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہ ملے تو بدگمان ہو جاتا ہے۔ شانزے کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ باپ کو کے نہ ملنے پر سب سے بدگمان تھی۔ وہ سب کو اس چیز کا ذمہ دار سمجھتی۔ اس کی نانی اس کے باپ کو کہتی کہ آ کے اسے مل جایا کرو، لیکن وہ بار بار بلانے پر بھی نہیں آتا تھا۔ شانزے اسکول جا رہی تھی، پڑھائی میں بھی اچھی نہیں تھی، دماغ خرافات سے بھرا رہتا۔ پڑھائی کیسے ہوتی بھلا؟ پھر ایک دن اس کے ماموں جو کہ لندن میں تھے وہ آ گئے، سب خوش تھے۔ صہیب شانزے کی ماں کی ڈیتھ پر نہیں آ سکا تھا۔ شانزے کی ماں سبیحہ اور صہیب جڑواں تھے، ان کی شکلیں بہت ملتی تھیں۔ شانزے ماموں کو دیکھ کر خوش بھی تھی اور اداس بھی، وہ شانزے سے بہت پیار کرتے تھے۔ صہیب نے شادی نہیں کی تھی۔ شانزے کے میٹرک کے ایگزام چل رہے تھے۔ صہیب نے آتے ہی اس کی مدد کرنی شروع کر دی۔ اس نے شانزے کی ذہنی کیفیت کو سمجھ لیا تھا، وہ اسے سمجھاتا۔ اب اس کے پیپر تھے، خیر امتحان ختم ہوئے تو شانزے نے سکون کا سانس لیا۔ ماموں میری بالکل تیاری نہیں تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ پاس ہو جاؤں گی۔ اب چھوڑو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب خوب انجوائے کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ پھر اگلے ہی دن سب کو ماموں نے تیار کر لیا، وہ لوگ گھومنے نکل گئے۔ آج پہلی بار شانزے سب کے ساتھ باہر آئی تھی، وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ سب نے انجوائے کیا، پھر اکٹھے کھانا کھایا۔ شام ہونے کو تھی، سب نے واپسی کی راہ لی۔ واپسی پر سب نے آئس کریم کھائی۔ صہیب نے گاڑی شانزے کے باپ کے گھر کی طرف کر لی۔ سب کے دل وہاں پہنچ کر اداس تھے۔ سبیحہ کی یاد سب کو شدت سے آنے لگی۔ وہ اتنے سارے مہمان دیکھ کر گھبرا گئے۔ شانزے کے ابو گھر تھے، وہ بھی سب سے ملے۔ شانزے نے سارے گھر میں گھوم پھر کر دیکھا، اس کو بچپن یاد آ رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر سب چل پڑے۔ کسی نے شانزے کو رکنے کا نہیں بولا، وہ سب سے آخر میں آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ صہیب نے کہا کیا بات ہے؟ نہیں کچھ نہیں، چلیں گھر، ٹھیک ہے۔ پھر سب گھر آ گئے۔ شانزے خاموش تھی، صہیب نے محسوس کر لیا تھا۔ صہیب نے گھر آ کر شانزے کو کہا جاؤ فریش ہو کر آؤ، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نہیں ماموں، مجھے سونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کل صبح وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر صہیب ماں سے بات کرتا رہا، پھر سونے کے لیے جانے لگا تو شانزے کو دیکھنے چل دیا۔ لائٹ آف تھی، وہ واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ اسے سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے لائٹ جلائی، شانزے رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سوجی ہوئی تھیں، وہ شاید تب سے ہی رو رہی تھی۔ صہیب نے اسے گلے سے لگا لیا اور وہ اور زور سے رونے لگی۔ صہیب کا بھی دل بھر آیا، اس نے اسے رونے دیا۔ کافی دیر کے بعد شانزے سنبھلی۔ صہیب نے کہا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، پھر بھی تم ایسے کرتی ہو۔ اس انسان نے تمہاری ماں کو بھلا دیا تو تم کیا ہو اس کے آگے؟ تم بھی اسے بھول جاؤ۔ جی اب بھول جاؤں گی۔ چلو میرے ساتھ باہر، وہاں چل کے پڑھنا اور میرے ساتھ رہنا۔ ٹھیک ہے ماموں، چلو اب سو جاؤ۔ پھر صہیب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شانزے سوچ رہی تھی، وہ باپ کے لیے روتی تھی اور اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ دوسرے دن شانزے کا باپ آ گیا اسے ہمیشہ کے لیے لینے، وہ سب حیران تھے۔ پھر سب نے کہا شانزے کی مرضی ہے۔ شانزے کو پتہ چلا تو اس نے صاف صاف منع کر دیا، مجھے نہیں آنا۔ باپ نے کہا میرے پاس بیٹھو، تمہاری ماما نے مجھے بھیجا ہے، وہ میری ماں نہیں ہے۔ آج اس سے میری ماں بننا یاد آ گیا، ضرور کوئی مطلب ہوگا۔ اس نے باپ کو اچھی خاصی سنا دی، پھر وہ چلا گیا۔ کسی نے شانزے کو کچھ نہیں کہا تھا، وہ نانو کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ نانو، ماما کو کیا ہوا تھا؟ ملکہ بیگم حیران ہو گئیں، آج سے پہلے کبھی شانزے نے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو؟ جی مجھے بتائیں۔ تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے،
اس نے میری بیٹی کو بہت اذیت دی۔ اس نے سبیحہ سے شادی کے 3 مہینے کے بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ اسے پتہ چلا تب تم ہونے والی تھیں۔ پھر اس نے بہت تنگی دیکھی، وہ ہمیں بھی نہیں بتاتی تھی۔ پھر 1 سال کے بعد ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ ہمارے ہاتھوں سے جھٹ پٹ نکل گئی۔ ہمیں موقع ہی نہیں ملا ہم اسے بچا پاتے۔ وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھیں۔ شانزے نانی کو چپ کروا رہی تھی۔ میں ہوں آپ کے پاس، میں ماما جیسی تو نہیں پر ان کی پرچھائی ہوں۔ سہیب بھی آ گیا تھا، وہ بھی ماں کے گلے لگ کے رونے لگ گیا۔ سبیحہ کی یاد نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ شانزے ملکہ کو پیار کر رہی تھی۔ سہیب نے کہا آج کے بعد کوئی نہیں روئے گا، چلو باہر چلتے ہیں، کچھ کھا کے آتے ہیں۔ سہیب دونوں کو لے کر مارکیٹ چل دیا۔ تھوڑی دیر باہر وقت گزار کے وہ واپس آ گئے۔ سہیب نے ماں سے کہا میں تیاری کرتا ہوں، آپ اور شانزے میرے ساتھ باہر چلیں۔ اچھا دیکھتے ہیں۔ موبائل کی بیل بجی۔ سہیب نے بات کی تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ ناگوار بات ہوئی ہے۔ کیس کر رہا ہے شانزے کا باپ۔ شانزے کے لیے کیا؟ ملکہ چیخ اٹھی۔ شانزے نے کہا کرنے دیں، میری مرضی کے خلاف مجھے نہیں لے کے جا سکتے، خود ہی ذلیل ہوں گے۔ میری ماں کو زندہ درگور کیا تھا، ان کو میں بتاؤں گی کہ کیسے کسی کی زندگی حرام کرتے ہیں۔ دوسرے دن سمن مل گئے۔ 1 ہفتے کے بعد کی ہیئرنگ تھی۔ سہیب ساتھ گیا۔ شانزے کے لیے وکیل وہ کر چکے تھے۔ شانزے نے بول دیا کہ مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، میری نانوں نے مجھے پالا، میری ماں ان کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ جج کو اس کی دوسری شادی کا نکاح نامہ دیا اور سبیحہ کا بھی اسی وقت کیس ختم ہو گیا۔ عدالت سے باہر آ کے شانزے نے باپ کو گھیر لیا۔ کیوں کی یہ گندی حرکت؟ کیوں بلایا مجھے عدالت میں؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ نہ تم میرے باپ ہو نہ میں تمہاری بیٹی۔ وہ بہت زیادہ بدگمان ہو چکی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ سہیب نے اسے کہا شانزے گھر چلیں، بہت ہو گیا، چلیں۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ کافی آگے جا کر وہ پھر پلٹ کر واپس گئی۔ اس کا باپ وہیں کھڑا تھا۔ مجھے اب دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنی اور کبھی اب میرے سامنے مت آنا۔ سہیب اسے زبردستی لے گیا۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ جلدی سے گاڑی نکال کر وہاں سے نکل آیا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ پھر نہ جا کر کچھ بول دے۔ سہیب حیران تھا کہ اس کے اندر اتنا زہر بھرا ہے۔ سہیب نے کہا شانزے دل سے نفرت نکال دو، ایسے جینا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں نکال سکتی میں، بہت اذیت دیکھی ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اچھا مجھے نہیں پتا، سوری۔ آپ کو پتا ہے لیکن مجھے ماما کی کمی کی وجہ سے زیادہ محسوس ہوا۔ اس شخص کو میں باپ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میرا دل کرتا ہے اپنے گھر جانے کو، اس شخص سے ملنے کو، مگر میں سب کو برا سمجھتی۔ مجھے لگتا مجھے زبردستی نہیں ملنے دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا۔ پھر وہ گھر پہنچ گئے۔ آج وہ خوش تھی۔ اس کا بدلہ ہوا مزاج سب نے محسوس کیا۔ وہ زہر اگل آئی تھی جو اس کے اندر جمع تھا۔ نانو بھوک لگی ہے۔ اچھا میری جان، چلو کھاتے ہیں۔ وہ منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ پھر سب نے کھانا کھایا۔ اس نے باری باری سب کو ایک ایک نیوالا کھلایا اپنے ہاتھ سے۔ دوسرے دن سہیب ملکہ اور شانزے کو پاسپورٹ آفس لے گئے، ان کے پاسپورٹ بننے دیے۔ پھر ان کو شاپنگ کے لیے لے گئے، خوب شاپنگ کی، کھانا بھی باہر ہی کھایا۔ رات گئے وہ گھر پہنچے۔ سہیب کی باہر سے کال آ گئی، وہ بات کرنے لگا۔ شانزے جا کر سو گئی۔ سہیب کے دوست کی کال تھی۔ اس نے بتا دیا کہ میری والدہ اور بھانجی میرے ساتھ آئیں گے۔ اس کا نام بہروز تھا۔ بہروز سہیب کا بہت اچھا دوست تھا۔ کچھ ہی دنوں میں سب کچھ ریڈی ہو گیا۔ آج ان کی فلائٹ تھی۔ سب انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ وہ لندن پہنچے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، بہروز انہیں لینے آیا تھا۔ بہروز بہت خوبصورت اور ایک خوبصورت انسان بھی تھا۔ ملکہ بیگم کو وہ جانتا تھا، وہ بہت خوش تھیں۔ سہیب کے واپس آنے سے وہ بہت خوش تھا اور سہیب اور وہ یہاں اکٹھے ہی رہتے تھے اور کام بھی اکٹھے ہی کرتے تھے۔ شانزے سے اس کا تعارف سہیب نے کروایا۔ اس نے ہاتھ آگے کر دیا، شانزے نے بھی ہاتھ ملا لیا۔ پھر وہ گھر چل دیے۔ یہ 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ تھا، بہت خوبصورت۔ بہروز نے کھانا خود بنایا تھا۔ پھر اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ سب فریش ہو کے آ گئے تھے۔
سب نے مل کر کھانا کھایا۔ شانزے کو کھانا بہت اچھا لگا۔ کھانا آپ نے بنایا ہے؟ جی میں نے بنایا ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ خود ہی، کون سکھائے گا، ادھر ہم اکیلے رہتے تھے اور ضرورت جات کی ماں ہے۔ صہیب بول اٹھا، یہ کھانا بہت اچھا بناتا ہے اور صفائی بھی بہت اچھی کرتا ہے، اور مجھے تو دونوں کام ہی نہیں آتے ماموں۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو سکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے چلو صہیب واک کر کے آئیں۔ صہیب نے کہا ملکہ اور شانزے کو بھی لے چلیں۔ وہ علاقہ بہت خوبصورت تھا۔ شانزے خوش تھی، وہاں آ کے وہ نانو کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ ملکہ بھی خوش تھی۔ صہیب اور بہروز آگے تھے، پلٹ پلٹ کر دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ شانزے نے کہا نانو ان کے برابر چلیں۔ وہ ہنس دیں۔ ہاں چلو پھر دونوں تیز قدموں سے ان کے برابر ہو لیں۔ واپسی پر ان کی پڑوسن مل گئی، اس نے تعارف کروایا، وہ بھی ایک پاکستانی فیملی تھی۔ ملکہ اور شانزے اس سے ملی۔ بہروز نے کہا چائے کون کون پیے گا؟ سب، صہیب نے آواز لگائی۔ اوکے، پھر بہروز چائے بنا کر لے آیا۔ سب نے پی اور اپنے اپنے روم میں سونے چلے گئے۔ کمرے میں دن کی روشنی آ چکی تھی۔ شانزے کی آنکھ کھلی، ملکہ باہر جا چکی تھی۔ شانزے فریش ہوئی، چینج کر کے باہر آئی تو ناشتہ ریڈی تھا۔ بہروز اور ملکہ نے مل کر ناشتہ بنایا تھا۔ اٹھ گئی؟ جی اٹھ گئی ماموں، آپ کے تو مزے ہیں، اتنا اچھا کھانا تو کہیں نہیں ملتا جتنا یہاں۔ بہروز خوش ہو رہا تھا اپنی تعریف سن کر۔ ناشتے کے بعد صہیب اور بہروز کام پر چلے گئے۔ ملکہ اور شانزے گھر تھیں، دونوں نے مل کر صفائی کی۔ پھر شانزے موبائل پر گھر نانو کی بات کروانے لگی، پھر وہیں ٹی وی لانج میں سو گئی۔ صہیب نے آ کر اٹھایا۔ آ گئے آپ؟ جی آ گیا۔ بہروز نہیں آئے؟ وہ آ رہا ہے، مارکیٹ گیا ہے۔ میں تمہاری وجہ سے آ گیا ہوں، بور ہو گئی ہوں گی۔ آج نہیں، میں تو سو گئی تھی، نانو ہوئی ہوں گی۔ نہیں، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شانزے ایک دو دن میں تمہارے لیے پڑھائی کا بندوبست ہو جائے گا۔ پھر شانزے کا ایڈمیشن ہو گیا، وہ ریگولر جانے لگی۔ صہیب اسے چھوڑتا اور واپسی پر لیتا۔ اب شانزے کافی بدل چکی تھی، وہ بہروز سے کوکنگ سیکھ رہی تھی۔ 4 سال ہو چکے تھے۔ شانزے بھی اب جاب کرنے لگی تھی، وہ کھانا بھی بہت اچھا بنانے لگی تھی۔ نانو کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن وہ انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکی تھیں۔ صہیب نے ان کی تدفین یہیں کر دی، اس کا واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ شانزے نے بہت محسوس کیا تھا، کافی دن وہ اداس رہی۔ صہیب بھی دکھی تھا۔ شانزے نے کہا آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ ویسے ہی دل نہیں چاہا، تم ہو نا، مجھے نہیں کرنی شادی۔ مجھے بھی نہیں کرنی۔ اچھا، پر میں نے سوچا تھا کہ بہروز سے تمہاری شادی کر دوں۔ شانزے زور سے ہنس دی۔ اس بیچارے کا کیوں کھانا خراب کرنا ہے؟ میں تو ویسے ہی پاگل ہوں، وہ بھاگ جائے گا، پھر کھانا کون بنائے گا؟ دونوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اسی وقت بہروز آ گیا، ان کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ بہروز سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ مجھ پر ہی ہنس رہے تھے۔ کیا ہوا، بریک لگ گئی تمہیں؟ نہیں کچھ نہیں۔ صہیب ہنسی دبا کے بیٹھا تھا، لیکن شانزے کی ہنسی نہیں رک پائی، وہ پھر ہنسنے لگی۔ صہیب اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ہنسی کے ساتھ آنسو آ گئے۔ اسے صبیحہ یاد آ گئی، وہ بھی ایسی ہی تھی۔ شانزے صہیب کے ساتھ دوستوں کی طرح تھی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ صہیب کو صبیحہ کی یاد آ گئی ہے۔ اس نے اٹھ کر صہیب کو گلے لگا لیا، لیکن دونوں ہی رونے لگے۔ بہروز پریشان ہو گیا، وہ صہیب کے پاس بیٹھ گیا۔ یار کیا ہے تم لوگ، کبھی ہنستے ہو کبھی رونے لگ جاتے ہو۔ صہیب چپ ہو گیا۔ اس نے کہا بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ شانزے کھانے کی بات پر پھر زور سے ہنسنے لگی۔ بہروز عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ صہیب نے کہا یار ہم پاگل تو نہیں ہیں، لگ رہا ہے تمہیں ہم پاگل ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے کب کہا تم پاگل ہو، پر یار حرکتیں پاگلوں والی کر رہے ہو۔ نہیں بہروز، میں نے شانزے سے کہا کہ تمہاری شادی بہروز سے کر دوں، اس نے کہا میں پاگل ہوں، وہ بھاگ جائے گا، پھر ہمیں کھانا کون پکا کر کھلائے گا؟
بہروز کو غصہ آ گیا۔ محترمہ آپ کو نہیں پتہ صہیب میرے لیے کیا ہے، صہیب کے لیے ساری زندگی کھانا پکا سکتا ہوں۔ صہیب نے اٹھ کر بہروز کو گلے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہروز اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ صہیب کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ بہروز کھانا بنانے چلا گیا۔ صہیب اور شانزے کو احساس ہو گیا کہ وہ اٹیچ ہے ان سے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔